زوال کے بارے میں جتنے کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر غلط ہیں جی زوال کے ٹائم پر یہ کام نہیں کرو، زوال کے ٹائم پر یہ نہیں کرو، زوال کے ٹائم پر یہ ساری ایسے فضولیات ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے وقت پر جی بلکہ 3 وقت ہیں، زوال نہیں 3 وقت ہیں۔ ایک وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ایک ہے جب سورج بالکل عین سر کے اوپر چلا جائے، اور 5-7 منٹ 10 منٹ کے بعد اس کا سایہ جب ڈھل جائے تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی کام بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفن کرنے اور نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ ہے حدیث سے ثابت شدہ چیزیں ٹھیک ہے کہ ان میں آپ مردوں کو دفن نہیں کریں گے، ٹھہر جائیں، سورج بلند ہو جائے، سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد کریں۔ اسی طرح نماز پڑھنی ہے تو نماز بھی ان 3 اوقات میں نہیں پڑھنی، تھوڑا سا وقت گزر جائے، سورج بلند ہو جائے یا سورج ڈھل جائے یا سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ بیشتر چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ثابت نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جمعے کے دن زوال کا وقت جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جمعے کے دن بھی زوال ہوتا ہے، البتہ جو مسجد کے اندر موجود ہے بندہ جمعے والے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں انٹر ہو گیا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ نفل پڑھتا رہے، 2 کر کے نفل پڑھتا رہے، جتنے مرضی پڑھ لے امام کے آنے تک۔ ٹھیک جب امام صاحب ممبر پر تشریف فرما ہو جائیں گے تو اس کے نفلوں کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ نفل پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے زوال کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن مسجد میں ہے، جو مسجد کے باہر ہے اس کے لیے حکم وہی ہے۔